اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انا نحمدك ونستعينك ہمارے اکابر میں حضرت حاجی امداد اللہ معاذ کی رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف بزرگ ہستی ہیں جن کے ہاتھ پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ جو دارالدیوبند کے بانی ہیں، اسی طرح دارالدیوبند کے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ حضرات بیعت لیے ہوئے تھے حاجی صاحب کے ہاتھ۔ حاجی صاحب تو فقط عربی سورم تک کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھے ہوئے تھے، کافی، لیکن اللہ رب العزت نے معرفت کی دنیا بہت دے رکھی تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک مدت رکھ کر رہے، انگریزوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس کے بعد آپ ہجرت کر کے ان کے معظمہ روانہ ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ مہاجر مکی کہلاتے ہیں، مکے ہی میں زندگی گزارتے۔ اس کے مقابلے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان سے ہجرت کی، مدینے میں جا کر مقیم بنے، وہ مدینہ پاک میں زندگی گزار دی۔ اس وجہ سے وہ کہلائے مہاجر مدنی، یہ کہلائے مہاجر مکی۔ ایک عجیب بات ہے کہ انہوں نے ہجرت کرتے ہوئے یہ طے کیا تھا مختلف مواقع پر کچھ بھی ہو جائے میں زندگی میں کسی سے بالکل نہیں مانگوں۔ ظاہری بات ہے اپنے وطن سے نکلے پردیس میں جا رہے ہیں، آدمی کی فکر ہوتی ہے کہ وہاں کس طرح سے میرا گزر بسر ہوگا۔ آپ نے یہ طے کر لیا جہاز میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا، مجھے شرم آتی ہے کہ تیرے گھر آؤں اور وہاں رہ کر میں کسی اور سے مانگوں تیرے ہوتے ہوئے، اللہ میں طے کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے میں بالکل نہیں مانگوں۔ کچھ نہ ملا تو آخر تیری جانب سے موت ملے گی، تو یہ موت بھی تو تیری جانب سے ملے تو یہ بھی تو نعمت ہے، بھوکا پڑ جاؤں مانگوں گا کسی سے۔ حضرت نے بار بار یہ معاہدہ پکا کیا، بالآخر کے پہنچ گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں بہت پہچان والے تھے، سب وہاں کوئی پہچان والا نہیں، نہ عرب نہ عجم، کوئی آدمی وہاں پر پہچان والا نہیں۔ حضرت ایک جگہ پہ رہنے لگے، روزانہ حرم شریف آتے تھے۔ اللہ کا کرنا کہ پہنچے تھوڑی ہی مدت میں واپس شروع ہے نا، وہ تو قابل ہے، فاقہ شروع، ایک فاقہ، دو فاقہ، تین فاقہ، دو فاقے تین فاقے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ہاں، تو دو دو تین تین چار چار بلکہ 7 فاقے ہو گئے کھانے کو کچھ بھی، حضرت کے لیے چلنا دشوار ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کسی طریقے سے مانا کہ اپنی جگہ سے حرم شریف 7 فاقے ہو گئے، پھر بھی کوئی کشادگی نظر نہیں آئی۔ اور مسلمان کرنے والے کی چڑھا یہ ہوا کہ جب حضرت جو ہے 7 فاقے کے ساتھ طواف فرما لے
تو اتفاق کی بات کہ طواف میں حضرت کا پاؤں ایک بدو جو تھا، بدو یعنی کہ وہاں دیہات کرنے والا وہاں بہت کھڑا ہوتا ہے، تو وہ بدو تھا، تو بدو کی زندگی پر حضرت کا پاؤں گر گیا۔ اس کو آیا غصہ، مارا ایک کونی جو ماری، تو بیچارے بھوکے تو تھے، ساتھ واقع تھے، کھڑا دے کے نیچے گر بے ہوشی کا بے ہوش ہوئی۔ اس بے ہوشی کے حال میں اللہ پاک نے زیارت کرا دی حضرت جبریل حضرت میکائیل۔ حضرت فرماتے کہ میں نے اس بے ہوشی کو دیکھا کہ میرے سامنے کھانے کھا رہا ہے، ایک طرف جبریل اور ایک طرف حضرت میکائیل۔ حضرت جبریل نے تو مجھ سے یہ کہہ دیا میرے مطابق کہ بڑا صابر بنتا ہے، صبر کرنے والا، یہ بڑا صابر بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت میکائیل نے فرمایا مگر ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ میکائیل نے کہا مگر ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ خیر اتنے میں مارے خوشی کے اٹھا، اور پہلی بات جوش پیدا ہوا کہ حضرت جبریل نے میکائیل کچھ کسر باقی، اس کا مطلب سمجھ لیا کہ ابھی اور تیار ہوتا ہے۔ پھر وہ آتا ہے جلا کر بھی ہو جائے، بہت برداشت مانگوں گا کسی شروع 7 واقعے ہوئے تھے اور 2 4 ہوئے، اب تو حضرت کا آگے ہو چکا 11 واقعے ہو چکے، اور حرم شریف میں بھی آنے کی ہمت نہیں۔ تو جب حرم شریف میں آنے کی ہمت نہیں تو میں نے جہاں پہ کمرہ لے رکھا تھا اس کمرے کے بغل میں مسجد تھی، تو وہاں نماز پڑھنی شروع۔ 11 فاتحے تھے، نماز وہاں شروع۔ 11 فاتحے کے بعد میں اللہ سے گڑگڑا دعا مانگی، اور اس وقت یہی اللہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ لگانے کی نوبت پیش آئی۔ میں کمرے میں گیا، کمرے میں جا کر اپنے اعمال میں مشغول تھا، اتنے میں کسی نے دستک دے دی، ہمت ہو تو میں کھڑا ہو کر اس کو لینے کے لیے جاؤں۔ میں نے کہا ابے آجا کون ہے؟ تو دیکھا کہ خوبرو انسان آیا، میں نے جانتا تھا وہ کون، فرمایا جی کھا دو اس کو، یہ کھا دو، بڑا پیارا بہترین قسم کا اس کے اوپر چھکا ہوا لیٹ کھا دو۔ انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا، میں نے جو کھولا تو بہترین قسم کا پلاؤ۔ 11 فاتحے کے بعد پلاؤ ملے، اور اس میں خوشبو تو کہا میرا کام، میں نے جی لگا کر پیٹ بھر کے کھایا، سیر ہو گیا، کھاتے کھاتے کتنا کھانا بچ گیا۔ جب بچا تو اس وقت دل میں آیا کہ چلو رات کے لیے رکھ لوں، دل میں آیا کہ رات کے لیے میں رکھ لوں۔ پھر فوراً اللہ پاک نے یا علی فرمائی مدد فرمائی، ابے جس نے 11 فاتحے کے بعد کھلایا تو وہ رات کا بھی کھانا پہنچا دیا۔ ہاں اسے رکھنے کے چکر میں مت پڑ، اور وہ جو کھانا لے کر آیا تھا وہ سامنے تھا، سمجھے؟ تو پھر آخر میں نے طے کرنے کے کھان کے بعد فوراً جتنا بچا اس کو رکھ دیا وہاں پر۔ وہ آیا اور وہ تو بھیدی آدمی تھا، بھیدی، اس نے کہا اچھا ہوا رات کا نہیں رکھا، ورنہ تو فاتحے پہ فاتحے کر کے مر جاتا، اور یہ کہتا بچن آج تک مجھے معلوم ہے کہ وہ کون آنے آیا۔ اب اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے فتوحات جو آپ نے کھڑی کر دی، اور مایا کبھی پھر فاتحے کی نوبت پیش آئی، پھر تو دنیا اتنی آئی کہ تقسیم کرتے کرتے تھک گئے، تقسیم کرتے تھے۔ ہاں اسی کو کہتے ہیں ابتدا مجاہدہ انتہا فتوحات۔ آدمی جب راہ حق میں چلتا ابتدا میں مجاہدے پڑھتے، ریاضات، پھر بعد میں چل کر اللہ رب العزت فتوحات کا دروازہ کھولتے۔ نہ اپنے تو پہلے دن سے 2 4 نمازیں جو پڑھی، بس یہی سمجھے کہ مجھ مسلمان کرنا شروع ہمارا تو یہاں ہے حضرت اس طرح سے مجاہدہ۔ اللہ نے بڑا مقبول بنایا، برداشت میں خوب کرتے تھے۔ ایک آیا پنجابی ڈاکٹر تھا حضرت کے پاس، فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ ہے بہت بڑا، کچھ نہیں، حضرت کے سامنے کچھ نہیں،
یہ جو شہرت عورت ہے نا وہ تو اس لیے کہ مولوی قاسم نے مولوی رشید آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا. اگر یہ دونوں کے بعد آپ کو بیعت نہ ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا کہ کون. تو حضرت نے سر کو جواب بھی دیا. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان دونوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی. اس کی طرح تھا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا اتنی کڑوی کسیری برداشت. مقبول تھے اللہ کے ایسے مقبول تھے. یہ مخلوق کیا اسے مخلوق بھی حضرت کا نام سب کے چاہتے. حضرت کے زندگی میں ایک عورت جو رئیس کی گھر کی تھی اس کو ایک جن سوار ہوا اور ایریا میں مشہور تھا کہ اللہ بخش کر کے ایک جن کیا نام اللہ بخش. جنات میں بڑی عجیب سب کوالٹیاں ہوتی ہیں. مجھے حاضری جب چڑھے تو پھر اس کے ساتھ بات چیت کرو پھر پتا چلے. تو اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش نام جن اس کو بھی سوار ہوا جو وہ ہر طرح کے عامل آئے لیکن کسی سے کچھ کام نہیں ہوا. تو وہ بیچارہ پریشان ہو کے پاس حضرت کچھ کرو نا یہ میری بیوی یا ہمارے یہاں کی مستورات کر لی آپ. حضرت فرما بھائی کوئی عامل آپ مجھے بہت ہی سلام کیا. حضرت فرما چلو چلتے. جیسے ہی حضرت نے قدم رکھا تو وہ جن کھیل لگا رہے حضرت معاف کریں آپ کو آنا پڑا آپ کو میں نے زحمت کر دی. حضرت میں بھی جاتا ہوں. ارے آپ نے پوری یہ زحمت اٹھائی آپ فقط اپنا نام ہی کہلوا دیں. کیا اپنا نام ہی کہلوا دیں میں چلا جاتا ہے. سمجھے یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا مقام. پھر تو وہ گیا تو گیا پھر تو آئے. اللہ کیسے مقبول بندے تھے. میرٹھ میں حضرت کو عزت کر کے اٹھ کے چلے گئے. میرٹھ میں ایک آدمی تھا جس کو حضرت سے بہت تقریر کرتے. اس نے کہا میں حج میں جاؤں گا میں حاجی جی سے ملوں گا اور حاجی جی کے لیے تحفہ لے جاؤں گا. تو تحفہ کیا لے جاؤں گا تو اس نے بہت اچھا تحفہ دیا. وہ یہ کہ اس کے یہاں پر بھیڑ تھے بھیڑ تو اس کا اون نکالا جو اس نے اون کو جمع کرنا شروع کیا. کافی مقدار میں اون ہو گیا تو اس کی کمبلی بنائی کمبل تو کمبل بنوائی. اس زمانے میں جہاز تو تھا نہیں اوپر سے جاتے تھے تو اسٹیمر میں بیٹھے تھے جانے کمبل ساتھ میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ کمبل تیار کی تھی جہازی کی طور پر لے جا رہے. اب جیسے کشتی میں بیٹھے نا کشتی 2-4 دنوں کا سفر ابھی ہوا ہی تھا کہ بادل اٹھائے ہوا الٹی چلی. ہوا اگر نیچے سے دھکا دینے والی ہو گاڑی چلتی رہتی ہے سامنے سے نہیں. ہوا زور مارے تو پھر کشتی جہاں سے چلی تو وہی ٹانکے اڑ جاتی. تو الٹی ہوا چلی اور چلی بھی تو بہت خطرناک بلکہ وہ ڈاما ہلنے لگی. جب خطرہ ہوا تو جہاز جائے اب پانی آئے گا نا جہاز جائے گا. تو وہ جو کملی والا تھا اس کے والے نے یہ طے کر لیا کہ اب تو مرنا ہے اب مرنے کے سوا تو چالی کھا. تو وہ اپنی جو جگہ تھی اس جگہ سے اٹھا نکل کر وہ جہاز میں جو باہر والا چھجا تھا وہاں آ کے بیٹھ گئے. اب بہت تب وہاں کے بیٹھ ٹینشن نے جیسے ٹینشن بیٹھا میں نہیں جا. جیسے ہی نیند آئی تو دیکھا کہ کوئی شخص آیا وہ بھی کہہ رہا ہے ابے پریشان شاید ہوتا ہے کوئی جہاز کرنے والا نہیں ہے ابھی جو ہے نا ہوا موافق ہو جائے گی. ہوا جو ہے جس سے پریشان اس کا ہوا موافق ہو جائے گی. اور دیکھ میرا نام امداد اللہ ہے اور لا میری انگلی لا ارے میری کمبلی لا. کیا کہا میری کمبل لا. تو جیسے کمبلی مانگی تب میں تو یوں کر کے چوکا میں اڑ گیا. اب مجھے پکا یقین ہو گیا یہ جہاز نکلنے والا ہے. میں نے وہاں جتنے ساتھی تھے سب سے کہا ارے کسی نے حاجی جی کو دیکھا ہے کیا؟ کسی نے کہا کسی نے نہیں دیکھا. لیکن بشارت یاد رکھیں کہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ابھی نکل جائے گا تھوڑی دیر کے جہاز بات. اب تو اور یقین ہو گئے
حضرت حاجی قادر معاذ مکی تو مکے کے اندر ہے، اور بات کہاں پیش آئی؟ جہاز۔ تو اس بندے خدا نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا مکے میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی مجھے حاجی جی سے ملاقات نہ کروا، میں خود پہچان دوں گا ان کو۔ ہاں وہ سب یہ چاہتا تھا، میں نے جو نیند میں دیکھا تھا وہ اور حضرت دونوں کو ملانا چاہ رہا۔ تو کہتے ہیں کہ طواف کر رہا تھا، میں طواف کے دوران ہی میری نظر پڑ گئی، میں سمجھ گیا یہ حاجی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ جہاز جب ڈوب رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا تو اس وقت حضرت نے تہبند باندھ رکھی تھی، تہبند اور اب میں دیکھ رہا تھا تو پاجامے میں بات بھی صحیح تو وہاں کو دھکا دینا تھا نا، جہاز ڈوب رہا تھا جس وجہ سے تہبند باندھے ہوئے نظر آیا۔ اور تو میں نے حضرت کو پہچان لیا، اپنی جگہ سے لایا، حضرت دادی کی خدمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بہت خوشی سے اسے قبول کیا۔ انہوں نے جو حضرت کے سامنے کہہ دیا حضرت میں نے جو خواب میں اس طرح کی بات کی، فرمایا بھائی مجھے تو کوئی معلوم نہیں ہے، ہاں اللہ پاک آپ اپنے بندے کی شکل میں مجھے اس طرح سے اپنی مدد پہنچا دیتے ہیں۔ بات سمجھے کیسے مقبول اور محبوب بندے ہوتے، مگر اس کے باوجود اللہ کا خوف، اللہ کا خوف جی خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے میزاب رحمت کے سامنے راتوں کے وقت سجدے میں جا کر جو ہے آپ کو شعر پڑھتے، شعر پڑھتے، اے خدا کی بندہ رسوا مکن اگر بدم ہم سر من پیدا بکن، اے خدا کی بندہ رسوا مکن، اے اللہ قیامت میں اس بندے کو ذلیل مت کرنا، اگر واقعات میں گنہگار ہوں پھر بھی پاک پروردگار میرے رات کو سب کے سامنے ظاہر کرتا۔ بات سمجھے کیسا لوگ آپ نے تو دو چار سجدے کر لیے تھے، اتنے سجدے کے لیے جری ہو جاتے ہیں کہ وہ جنت ہم نے نام پر چڑھا دی۔ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ خوف دے خشیت سمجھے، اللہ سے خوف و خشیت مانگنا چاہیے، کرنا چاہیے، چونکنا چاہیے، بات نہیں بتلانی چاہیے۔ وہ تو بے اختیار سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ سمجھے ہزاروں عبادت کر لیں، ہزاروں علوم کے چشمے بہا دے، لیکن اگر وہ رد کرنے پہ آ جائے تو ایک جھٹکے پہ رہ جائے، اور اللہ جب اٹھانے پہ آ جائے 100 سال کا جوا باپ، شرابی، زانی، بدکار، حرام خور، اسے اللہ نے سچا ہے منٹوں کے اوپر اٹھایا۔ ہم نے تو بزرگوں کی تاریخ ایسی ہی پڑھی، بشر حافی یہ تھے، بشر حافی یہ تھے، سمجھے نا آپ؟ لیکن مقام پہ چڑھایا تو کیسے چڑھایا؟ امام احمد بن حنبل جیسا متقی سونے کی تمنا کرتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، مجھے کہاں رکھنا احمد نے بشر حافی کے پاس فضائل میں آیا، ڈاکٹر اطراف جوانی کے اندر لوگ ان کے نام سے چونکتے تھے، لیکن اللہ نے مقام دیا فضل بن عیاض کو، تو کیسے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سمجھ آئے، خواجہ حبیب عجمی سود خوری میں نمبر 1، سود خوری میں نمبر 1، لیکن اللہ پاک نے مقام دیا تو یہ حسن بصری سے کہتے ہیں، حسن حبیب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو مجھے ڈوبے پلا دی۔ یہ سمجھنے جیسی ایک تاریخ ہے جو ملتا رہا سامنے، اس کے سامنے کبھی بھی دادا گیری تھی، اس کے سامنے کبھی بھی سب کے اپنے بڑائی ہے، اس کے سامنے تو اپنے میں بندہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، میں تیری باندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، تیرا فیصلہ مجھ پہ چلنے والا،
معذرتی ہم اللہ کے سامنے یہ دیکھا اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ کی بے نہاد چلتے پھرتے بولنا چاہیے یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد اللہ مجھے اور آپ کو خوف عطا فرمائے ڈر عطا فرمائے ایک لمبی دعا ہے موقع نہیں ہے بتاؤں انشاءاللہ پائے گا ایک آدمی سورۃ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین المعاصی یا اللہ اتنا تو ڈر دے دے اللہم اقسم لنا من خشیتک یا اتنا ڈر دے دے کہ جس ڈر کی وجہ سے میں گناہ سے ہوں ما تحول به بیننا وبین المعاصی اللہ سے ڈر کو اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به إلى جنتك ومن اليقين ما تهون به عليك مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اے مالک تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں اچھا بنا سچا سچی بندہ بنا دے نیک بندہ بنا دے اچھا بندہ بنا دے اچھا بندہ بنا دے بندگی عطا فرما تو ہمارا مالک ہے ہم تیرے مملوک ہے تو ہمارا مالک ہے ہم تیرے ہاتھ مخلوق ہے اے تیری ماتا ہمارے حال کو صحیح فرما کر تیری بندگی ایسی کہ جس سے تو خوش ہو جائے یا اللہ ایسے بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ بڑا عبادت سے ہماری حفاظت فرما بڑا تجھے سے دیتی ہے آسمان میں تو بڑا زمین میں تو بڑا تارے میں تو بڑا تھا آج بھی آپ ہی کے لیے بڑائی ہے آج بھی آپ ہی کی شان ہے اے تیری ماتا جھک کر چلنے کی توفیق دے دے اے اللہ بڑائی اور قدرت سے ہماری حفاظت دے دے اے اللہ کریم کا توقع کے سارے عطا فرما یا اللہ تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پورے آج جتنے تیرے بندے یا اللہ عبادت میں لگے ہیں یا اللہ سب کو شکستگی عطا فرما یا اللہ تیرے دربار کو شکستگی عطا فرما بندگی عطا فرما مقبول بندہ بنا اچھا بندہ بنا سب کے سجدوں کو قبول فرما تسبیحات کو قبول فرما ہماری زبانوں پہ اثر پیدا فرما ہماری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا فرما ہمارے دل کو تیری معرفت سے یا اللہ مملو اپنا عیادت بھرپور کر دے اے کریم آقا اے اللہ حرم خوری سے بچا دے اس مجلس کو قبول فرما بار یا اللہ مجالس ہم سب کو دینی مذاکرے کی خاطر تیرے نظام کی خاطر یا اللہ بار کی مجالس عطا فرما اے کریم آقا ہم کو دین کی خدمت اور تیری عبادت کے لیے ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے سعت و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی عطا فرما اے مالک اے کریم آقا تمہارے بالا اساتذہ بے خوش پریشان کرنے والے سب کا بیڑا پار فرما دے پوری امت کا بیڑا پار فرما دے اس بستی کا بیڑا پار فرما دے دین دنیا لوگوں سے آباد فرما اے اللہ زندہ مردہ سب کو مغفرت کا فرمانا عطا فرما اے اللہ مرد عورت سب کے کام آسان فرما دے ہم سب کی تمام جائیں مرادیں پوری فرما دے اے اللہ کسی کو حقیر نہ سمجھے اور کسی کی نگاہ میں ذلیل بھی نہ ہو اے اللہ اس کے فیصلے فرما دے اے اللہ
عزتوں کے ساتھ رکھا ہے. اے اللہ تیری بابا ہر جگہ پر تیرے واسطے عزت عطا فرما. اے اللہ اپنے تئی اپنے کو معمولی سمجھنے والا بنا دے. اے تیری بابا شکر عطا فرما, شکر عطا فرما. قدری سے بچا, 20 رمضان عطا فرمانا, 20 رمضان عطا فرمانا. اے اللہ 20 حج عطا فرمانا, 20 عمرے عطا فرمانا. قرآن حدیث کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. قلوب کو کھول دیجیے مولا, قلوب کو کھول دیجیے مولا. اے اللہ بے عطا فرما, قلوب بے عطا فرما, علم لدنی عطا فرما. یا اللہ قلوب اسرار کو کھول دے. یا اللہ جتنے بیٹھے سے جائز مرادیں پوری فرما دے. اے کریم آقا سب کے اولاد کا ہم کو ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری اولاد میں بھی علماء اولیاء, اے اللہ بے عاجزین مفسرین, یا اللہ دین کی مخلص خادم تو پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارا آپس سے حفاظت فرما, مستجاب دعوات بنا دے, دعا قبول کر دے. جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما هو أهل آمين 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 يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين. سبحان